بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسی عورت کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ناظرین کرام، وہ کون سی عورتیں ہیں کہ جن کی کوئی بھی نماز قبول نہیں ہوتی؟ ایک مرتبہ ام حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں۔ کہتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں۔ سوچیں، اس سے بڑی کوئی تمنا یا اس سے بڑی کوئی خواہش ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھنے کا موقع مل جائے، اس سے بڑا کوئی خوش نصیب ہو سکتا ہے؟ اچھا، ذرا آگے کی بات بھی غور سے سنیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جانتا ہوں کہ تم میرے ساتھ نماز پڑھنے کو پسند کرتی ہو، لیکن میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں ذرا غور سے سننا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو تم اپنے دار میں یعنی اپنے گھر میں نماز پڑھو گی، وہ کسی مسجد میں جا کر پڑھی جانے والی نماز سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چپکے جو عورت نماز پڑھے گی وہ سب سے بہتر ہوگی۔ ام حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو وہ واپس چلی گئی۔ انہوں نے گھر کے کونے میں نماز کی جگہ مختصر کی جہاں اندھیرا تھا، جہاں کسی کی نظر بھی نہیں پہنچتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیہ پھر وہاں ہی نماز پڑھایا کرتی، یہاں تک کہ وہ اپنے رب کے پاس چلے گئی۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ کوئی عورت گھر کے کام کاج کر کے، بچوں کو کھلا پلا کر، شوہر کی فرمانبرداری کر کے، جب اس کا تھکاوٹ سے برا حال ہو جائے، سردی کا موسم، رضائی اور کمبل میں لیٹی ہوئی ہو، سردی سے ٹھر ٹھر کانپ رہی ہو، پھر اللہ کی پکار یعنی اذان کی آواز سن کر گرم کمبل چھوڑ کے وہ عورت سخت سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرے؟ ٹھنڈے پانی اور سردی کی وجہ سے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، سردی سے جسم کانپ رہا ہو، سردی ایسی ہو کہ دانت بج جائیں، پھر بھی ایسی عورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور ثواب کی نیت سے وضو کرے اور پھر بھی سردی کو برداشت کر کے نماز ادا کرے اور اس کی نماز ہی قبول نہ ہو؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ جی بالکل۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جو عورت جوان ہو جائے جب تک سر پر دوپٹہ نہیں، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو اپنے بالوں کو نہیں ڈھانپتی، اس کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر مسجد میں جاتی ہے تو اس کی خوشبو دور تک پہنچ جاتی ہے، تو جب تک یہ عورت غسل نہیں کر لیتی، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، تم میں سے کوئی مسجد میں جانا چاہے تو خوشبو لگا کے نہ جایا کرو۔ مشکلات اصحابیہ کی روایت ہے کہ جب تک ایسی عورت غسل نہیں کر لیتی، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ خداوند کی نافرمانی کرنے والی عورت، حدیث کے الفاظ ہیں، تین ایسے لوگ ہیں کہ جن کی نماز قبول ہونا تو دور کی بات، کان سے بھی اوپر نہیں جاتی۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ ایسا غلام جو مالک کی اجازت کے بغیر دوڑ گیا ہو، وہ جا کر تہجد بھی پڑھے گا تو قبول نہیں ہوگی۔ ایسی عورت جو اپنے خامن کو ناراض کر کے رات گزارتی ہے، اس کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی عورتوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو قبر سے سیدھا جنت میں چلی جائیں گی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بتائیں کون خوش قسمت اور خوش نصیب عورتیں کون کون سی ہیں؟ فرمایا، زیادہ بچے جننے والی عورت یعنی زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت مرنے کے بعد قبر سے سیدھا جنت میں جائیں گی۔ پھر فرمایا، جب شوہر ناراض ہو جائے تو شوہر کو جلدی راضی کرنے والی عورت، جب شوہر ناراض ہو جائے تو شوہر کے ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کر جو بیوی کہتی ہے، اے میرے سرتاج، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں کھانا نہیں کھاؤں گی، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں پانی نہیں پیوں گی،
جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں بناؤ سنگار نہیں کروں گی، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں زیب و زینت نہیں کروں گی، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں اس وقت تک اپنی آنکھوں میں کاجل یا سرما ہرگز نہیں لگاؤں گی۔ وہ عورت جو اپنے شوہر کے ساتھ ٹوٹ کر محبت کرتی ہے، ٹوٹ کر پیار کرتی ہے اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے اپنے شوہر کی عزت کرتی ہے، ادب کرتی ہے، احترام کرتی ہے، شوہر کی خامیاں دوسروں عورتوں کے سامنے بیان نہیں کرتی، ہمیشہ شوہر کی تعریف ہی بیان کرتی رہتی ہے، فرمایا وہ نمازی عورت، کلام مجید پڑھنے والی عورت، شریعت پر پابندی سے عمل کرنے والی عورت مرنے کے بعد قبر سے سیدھا جنت میں چلی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے، مرد کے لیے یہ ایک خاص نعمت ہے، انسانیت کے لیے یہ اللہ کا ایک احسان بھی ہے۔ اسلام نے عورت کو ایک بلند مقام دیا، اسلام نے عورت کو سونے، چاندی و زیورات، ریشم کے استعمال کی اجازت دی تاکہ عورت ان چیزوں کے ذریعے اپنے حسن کو مزید بڑھا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو تحقیق کرتے ہوئے یہاں تک فرمایا کہ میرے صحابہ جب تک کافی عرصے بعد سفر سے واپس لوٹو تو اچانک گھر میں نہ چلے جایا کرو، بلکہ اپنی عورتوں کو اتنا موقع ضرور دو کہ وہ بن سنور کر خوبصورت ہو کر بڑے پیار اور محبت سے تمہارا استقبال کر سکے۔ مگر ان ساروں کاموں کے لیے اسلام نے ایک شرط بھی رکھی ہے کہ عورت بناؤ سنگار کر کے مارکیٹوں کی زینت نہ بنے، عورت بن سنور کر بازاروں کی رونق نہ بنے، عورت اپنے آپ کو مزید بناؤ سنگار کرے مگر صرف اپنے شوہر کے لیے، اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے بناؤ سنگار کر کے غیر مرد مردوں کے سامنے پیش نہ ہو، کیونکہ ایسا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ ایسا انسان جو لوگوں کو نماز تو پڑھاتا ہے لیکن لوگ اس کی امامت پر خوش نہیں، پسند نہیں کرتے، شرط یہ ہے کہ کوئی شرعی سبب ہو، ویسے مزاج کی بات نہ ہو، ایسا انسان کے کسی سبب وجہ سے لوگ سے پسند نہیں کرتے تو ایسے انسان کے نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ اور صحیح ترغیب کی روایت بھی سننے والی ہے، فرمایا ایسے انسان کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی کہ جس کو کہا گیا کہ تم جنازہ نہ پڑھاؤ لیکن پھر بھی وہ جنازہ پڑھاتا ہے، کہتا ہے کہ میں ہی پڑھاؤں گا اور ضد کرتا ہے۔ یہ مسلمان نے کہا کہ آپ پڑھا دیں، کہ آپ پڑھا دیں، کوئی پڑھا دے، دعا خلاص یہ کر دی کہ اس کی بخشش فرما دے، اللہ اس کے درجات بلند فرما دے۔ یہ کوئی نمبر لینے والی بات تو نہیں ہے کہ اس پر کوئی جھگڑا کیا جائے کہ بس میں ہی پڑھاؤں گا کوئی اور نہ پڑھائے۔ کسی عام مسلمان جو کلمہ گو ہے، عقیدے والا، اس کے پیچھے ہم سب کی نماز ہو جاتی ہے۔ کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر علم والا بھی یہ سوچے کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا تو پڑھوں گا تو یہ علم کا رنگ تو نہ ہوا۔ علم کا رنگ تو یہ ہے کہ میرا پیارا بھائی پڑھے گا، میں اس کے پیچھے پڑھوں گا، میرا یہ پیارا بھائی پڑھائے گا، یہ بھی مسلمان ہے، میں اس کے پیچھے بھی پڑھوں گا۔ یہ دونوں مجھ سے ایک نہیں، 10 نہیں، 100 گنا زیادہ نیک ہے۔ یہ تو میرا رب جانتا ہے میں کیوں اس طرح کی سوچ بنائے بیٹھا ہوں کہ مجھ سے کوئی بڑا کوئی نیک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے نیک بندے دنیا میں رکھے ہیں، ہم نے کبھی ان سے ملاقات نہیں کی ہوگی۔ اللہ کے بڑے بڑے نیک بندے ہیں۔ امام باغی کہا کرتے تھے کہ تقویٰ کی تعریف تو لوگ بہت کرتے ہیں، تقویٰ یہ بھی ہے کہ اس وقت تک انسان صحیح متقی نہیں بنتا جب تک دوسروں کو اپنے سے اچھا نہیں سمجھتا۔ ایسا تقویٰ بھی ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی رحمت نصیب فرمائے اور سب کی عبادت کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔